کریں گے, اور سر کے ساتھ ان کے دو پیشنٹس بھی موجود ہیں جو کہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں. اور ہمارے پاس فاروق خان موجود ہیں اور صدر فاروق موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے فاروق؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں میم؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا ہوا, سر کے پاس کس طرح کس وجہ سے پہنچے. سب سے پہلے ہم فوبیاز پہ بات کرتے ہیں کہ فوبیا ایک انسان کو کیوں ہوتا ہے. سر مجھے کاکروچ سے شدید قسم کا کوئی فوبیا ہے, کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن. اللہ دیکھیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, بغیر وجہ کے یہ فوبیا ہوتا ہے نہیں. ہاں ڈسگسٹنگ لگتا ہے. ہاں کہیں نہ کہیں, جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے ابھی. اب وہ ان کا زیادہ تر ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے, مینیجر تھے کسی نے, تو وہ کوپن ہیگن سے ترکی آ رہے تھے. تو اوپر ہی کوئی ایک خاتون جو ہے اچانک چیخ اٹھی ڈر کے مارے. وہ ان کی سیٹ کے پیچھے تھی. اس کے بعد وہ ان کو خوف لاحق ہو گیا. جب وہ یہاں پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد پھر وہ یہ سوچتے کہ بھائی میں ہوائی سفر نہیں کروں گا. اچھا, ہاں وجہ بن گئی. جی ورنہ ایک عرصے سے کرتے تھے. اس کے بعد وہ دوا کھاتے رہے. اس کے بعد پھر میرے پاس آئے. آنے کے بعد پھر جی خاتون نے ماری اور خوف ان کو لگا. یہ ہوتا نا, وہ دیکھیے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تبھی ہوتا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کو ہم نے 8 سے 10 تھراپی کی. وہ پھر جہاز پہ دوبارہ جانے لگے. اسی طرح ایک صاحب آئے تھے, میں نے کہا تھا نا وہ ہوائی جہاز پہ جانے سے ڈرتے تھے. UK سے آئی تھی, بس ان کو بھی وہی خوف تھا. اور خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ یہ کہتی تھی سر مجھے ڈر لگتا ہے کہ جیسے اوپر جاؤں گی, اب سنیے گا, سیٹ سمیت میں نیچے آ جاؤں گی. اب بتائیے اتنا بڑا فوبیا کبھی سنا آپ نے؟ اس کے بعد پھر اس کو بھی ہم نے بلائی. اس کے جو لاشعور میں جو چیز گھس جاتی ہے وہ نکالنا پڑتا ہے. لاشعور میں جو چیز گھس جاتی ہے وہ اس کو بار بار پھر کبھی بھی کوئی بھی ایونٹ ہوا, کوئی خوف لگ گیا تو وہ فوراً وہ چیز اس کو نظر آتی. تو ان کی تھراپی کری, صحیح ہو گیا. اسی طرح مثال کے طور پر دیکھیں, فرض کر لیں اگر ایک بچہ ہے چھوٹا, رات کو اچانک اندھیرے سے اٹھ کے دوڑتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پوچھا جائے کہ کیا ہو گیا, تو وہ بچے نے کبھی فلم میں دیکھا تھا کہ وہ بلی جو ہے آ کے اس کو جھپٹا مار رہی ہے. تو وہ کیا, وہ ٹی وی میں دیکھنے کے بعد وہ اپنے لاشعور میں فٹ کر لیا بچہ. اب اس بچے کو دیکھیں فیس کس طرح کرتا ہے بچہ. اس کے بعد جب اٹھ کے چلنے لگا تو اس کے والدین پوچھنے لگے کیا ہو گیا بیٹا, کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس بچے نے ایک ڈنڈا رکھ لیا اپنے پاس. دیکھیے بچہ فیس کر رہا ہے 5 سال کا, وہ ڈنڈا رکھ کے سو گیا. اب کہنے لگا جب بلا آئے گا تو میں اس کو ماروں گا. ٹھیک ہے, اب اس ڈنڈے کو اس نے فیس کرنے لگا. اس کے بعد آرام سے وہ سو گیا. اسی لیے فیس کرنا چاہیے ہر چیز کو. بہت سے کہ دیکھیے لفٹ میں چڑھنے سے ڈر لگتا ہے, اندھیرے کمرے سے ڈر لگتا ہے, پانی پینے سے ڈر لگتا ہے. ایک صاحب جو میں پہلے بتایا تھا وہ آئے تھے, دیکھیے وہ اپنے ساتھ, ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا, وہ 400 لیٹر پانی کی بوتل لے کے جاتے تھے. بتایا تھا, ان کی بھی تھراپی کری, صحیح ہوگی. اسی طرح ایک صاحب آئے تھے, سمجھ لے وہ 2 کلو مٹھائی کھاتے تھے, جبکہ فوبیا نہیں تھا, وہ ان کی خواہش بڑھتی. اب 2 کلو مٹھائی کھانا روزانہ کیا حل ہوگا بتائیے. ٹیبلٹ کھائے, کچھ ہوا, پھر ان کو ہم نے بلایا, ان کے ذہن سے نکالا. اب بتائیں کیسے کیسے پیشنٹ آتے ہیں, تب جا کے وہ صحیح ہو. فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں, فاروق صاحب آپ کے, یہ بھی کوئی مزے کا سین نکلے گا مجھے لگتا ہے. فاروق صاحب آپ کس چکر میں سر کے پاس گئے تھے, آپ کو کیا ہوا بتا؟ دیکھیں ہم تو محبت میں ناکام ہوئی, وجہ بنی نا, تو وجہ بغیر وجہ کے, تو وہ وجہ ڈھونڈ کے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے. جیسا بہت پہلے ایک بچی آئی, پتہ نہیں کسی سے کر رہی ہوگی محبت وغیرہ, اس کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے مائنڈ کو اتنا ول پاور لوز کر دیا, اٹھ بھی نہیں رہی تھی. اس کے والدین آئے, تو جب میں نے اس کو بلوایا, بلا کے جب تھراپی کیا تو وہ کہہ رہی تھی میں اس کے لیے جان دے دوں گی. ہاں سنیے کیس آتے ہیں نا اس کی. اب دیکھیے اب میں کہوں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی, آپ کہیں گے کیوں کیا. مسئلہ یہ ہے اس کی تھراپی کرتے ہوئے اس کی برین سے ہم نے نکالا, بھائی میں نے یہ کہا کہ بھائی کتنے عرصے سے جان پہچان, وہ 6 مہینے سے. پھر میں نے اس کے دماغ میں ڈالا والدین کتنے عرصے سے آپ کو پال پوس رہے ہیں, 22 سال ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں جو شخص جو والدین 22 سال سے پال پوس رہے ہیں اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی, اور ایک 6 مہینے کے شخص کے لیے جان آئی. بات سمجھ میں. اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے اس کی کھوپڑی میں بات آئی, اس کے ذہن سے نکل گئی. بات یہی ہے, بات اس کی کھوپڑی میں آ گئی, بالکل آئی. ظاہر بات دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ساری بات ہے کاؤنسلنگ کرانا, سمجھانا, بتانا. اسی طرح دیکھیں رویے کی بات میں جو بتا رہا تھا, رویہ انسان کو اپنا اہم کرنا چاہیے. دیکھیں
اہم محسوس کرنا کیوں ضروری ہے؟ اہمیت کی اپنی شان و شوکت ہوتی ہے. دیکھیے انسان کسی ملک میں رہتا ہو، کسی مذہب میں ہو، مہذب ہو، غیر مہذب ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی اپنی اہمیت چاہتا ہے کہ میں اچھا لگوں. اسی طرح آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ جیسا کمرشل بنانے والی کمپنیاں بہت سے ایڈورٹائز کرتی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ یہ اگر یہ چیز استعمال کریں گے تو آپ اہم نظر آئیں گی، اچھی نظر آئیں گی. اہمیت کو ترجیح دی. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کی ویکنیسز ہیں. ہاں تو ہر انسان اہم ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا، اہم محسوس کرنا کیوں ضروری. دیکھیے ہمارے مذہب، ہمارے قوانین، ہماری ثقافت اس بنیاد پر اعتقاد پر ہے کہ ہر انسان انفرادی طور پر اہم نظر آنا چاہتا ہے. اہمیت ہے ہر انسان کی. صحیح ہے، صحیح اس کی بات ہے. مثال میں اس طرح سے دوں گا. فرض کر لیں کہ ایک معصوم بچہ کہیں گم ہو جاتا ہے یا کہیں جنگل میں گم ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی دستیابی کے لیے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کس اہمیت کا بچہ ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس وقت اس بچے کو دستیابی کے لیے ڈھونڈا جاتا ہے کہ بچہ کہاں گم ہوا. تو بچے کی اہمیت ہوئی. اللہ کے نزدیک ہر انسان کی اہمیت ہے عمل کے حوالے سے، ہر انسان کی اہمیت. اسی طرح سے فرض کر لیں اگر کوئی جہاز خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کھو جاتا ہے، کہیں گر جاتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیے ڈھونڈتے ہیں. انسان کو ڈھونڈتے، اس کو نہیں ڈھونڈتے. اس لیے انسان کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. رویہ آپ کا صحیح ہوگا. اسی طرح اگر آپ کوئی کاروبار لے کے بیٹھے ہیں تو آپ گاہک کو اگر اہمیت دیں گے تو وہ آپ کے پاس آئے گا، زیادہ خریداری کرے گا، دوسروں کو ہی بتائے گا. تو آپ جب تک دوسروں کو اہمیت نہیں دیں گے آپ کو نہیں ہوگا. ہاں یہ تو ہے رویہ اسی طرح اگر آپ ملازم رکھ رہے ہیں تو اس کو اہمیت دیں گے، دیکھیے وہ زیادہ کام کرے گا. اسی طرح رویے کی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. مثال کو آپ نے 3 مستریوں کی کہانی سنی؟ نہیں سنی، آپ سنا دیں. نہیں سنی. ایک کام کرتے ہیں، یہ کہانی ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، ول بی رائٹ بیک. ایوری ڈے بنائیں 4 کپ خاص کریمی چائے کفایت کے ساتھ. ہماری ہوتی ہے جیسا کمنٹ جو ہے 4 مئی کو ہوگی. جیسا ہر مہینے کی جو بھی پہلی سیٹرڈے ہوتا اس تاریخ کو ہم 3 بجے کراتے. جیسے پچھلے ایک پروگرام ہم نے کرایا تھا ہوٹل ریجنٹ پلازا میں تھنکنگ پاور کا. وہ سب مائنڈ سے ریلیٹڈ چیز ہم بتاتے ہیں کہ کس وقت میں کیا ہوگا، تو آپ کو فیس کرنا سکھا دیتے ہیں. تو وہ سیکھنے کے بعد آپ پھر فیس کرتے ہیں. دیکھیے کبھی بھی کوئی مسئلے فیس ہی دوسری طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پرابلم نہیں لگتی. ہاں فیس کرنا آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کو انزائٹی ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی. صحیح. اچھا سر، ہم شروع میں فوبیاز کی بات کر رہے تھے. سب سے کامن فوبیا جو میں نے دیکھا ہے نا، وہ لوگوں کا ہائٹ فوبیا دیکھا ہے. ذرا سی ہائٹ ہوتی نہیں، وہ ایسا ڈرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی دھکا دے دے گا یا ان کو کچھ ہو جائے گا. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ہائٹ فوبیا کا پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اونچائیوں پر لے جا کے دکھائیں گے؟ دیکھو وہ پتہ دیکھیے وہ تو خیر ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل تھراپی کاؤنسلنگ کی ہوتی. پھر ہیپنو تھراپی اس کو ہم کہتے ہیں. ہم ہیپنو تھراپی اس کو کرتے ہیں. ہیپنوٹائز قسم کی ہوتی، پھر اس کو ڈیپ میں لے جاتے ہیں. کافی ٹائم لگتا ہے، کم سے کم آدھا سے پون گھنٹہ لگتا ہے. جب اس کو ڈیپ میں لے جانے کے بعد اس کنڈیشن سے ہم اس کو گزارتے ہیں. پھر اس کے لاشعور میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ دیکھو آپ اس جگہ پہنچ گئے، اس طرح اب آپ کو ڈرنے لگ رہا، نہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی نہ کچھ ہو رہی. 2 سے 4-6 تھراپی کرو، بالکل باہر نکل آتا ہے. جب تک لاشعور میں دیکھیں نا، شعور اور لاشعور کو پہچاننا چاہیے. ہمارے لاشعور میں بے شمار چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لاشعور آپ کے پوری جسم میں کام کر رہا ہے. اور دیکھیں انفارمیشن جو ہے دیکھنے سے 56% آتی ہے انسان کے جسم، ٹھیک ہے. چھونے سے جو ہے 20% آتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سننے سے، چکھنے سے، ہاں سننے سے، یہ الگ الگ. سننے سے جو ہے 16% آتی، 9% سننے سے اور چکھنے سے آتی ہے. تو جو چیز حرکاتی چیزیں ہوتی ہے جو 16% وہ مسلسل انسان کر رہا ہوتا تو اس کو یاد رہتی ہے. اب دیکھنے والی چیزیں یوں بھول جاتا، وہ ایک وقت دیکھا دیکھ کے بھول گیا. تو جو چیز ایسی ایونٹ کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا تو وہ اپنے اوپر جذب کر لیتا کہ کہیں ایسا نہ میرے ساتھ نہ ہو جائے. یہ جو میرے ساتھ لگانے کے بعد اس کے ساتھ یہ ہوتا بھی ہے.
تو اس کو ہم وجہ ڈھونڈتے ہیں، وجہ کس وجہ سے، بغیر وجہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وجہ ڈھونڈنے کے بعد کریں پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا نا رویے کا، وہ کہانی تو آپ نے بھول گئے جو تین، ہاں جی وہ کہانی سنانی ہے انہوں نے۔ یہ دیکھو ذرا ہم کہانی کیسے بھول سکتے ہیں، چلے گا دیکھیے رویہ اچھا ہونا چاہیے، اہم ہونا چاہیے۔ دیکھیے 3 مستری کی کہانی یہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا تو ایک پہاڑ پہ ایک مستری پتھر توڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پوچھا کہ مستری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا آپ کو نظر نہیں آ رہا میں تو پتھر توڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہاں اب دوسرے کے پتہ کہ رویہ دیکھیں کیسا بدلتا ہے اور کتنی تخلیقی ہوتا ہے، کس رویہ صحیح کرنے سے کتنی سوچ اچھی ہوتی ہے۔ دوسری مستری کے پاس جب گیا وہ شخص، صاحب مستری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے کا رویہ دیکھیے کیا رہا۔ اب تیسرے مستری کے پاس جب گیا کہ بھائی مستری صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مستری صاحب نے جواب دیا بھائی یہ پتھر توڑ کے میں مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں، جس سے اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، جس میں لوگ نماز پڑھیں گے۔ وہ تو ڈپینڈ کر رہا تھا کہ ہاں اب آپ دیکھیں تینوں ایک ہی کام کر رہے ہوں، لیکن رویہ کیسا تھا؟ جو تیسرا شخص تھا اس کے دل میں ہمدردی کا رویہ تھا، عاجزی کا رویہ تھا، تخلیقی رویہ تھا۔ تو اب تینوں میں دیکھو فرق آ گیا، تو کس کے پاس انسان جائے گا؟ اسی لیے ہاں اسی لیے رویہ آپ صحیح کریں گے تو لوگ آئیں گے۔ ہر انسان کی ایک اہمیت ہے، دیکھیں نا اگر آپ جس پہلے والے کی آپ نے بات کی جس نے ان سے کہا کہ پتھر توڑا نظر نہیں آ رہا، ہاں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اتنا اسٹریسفل کام کر رہا ہو، وہ انڈر لاٹ آف اسٹریس ہو اور 10 ٹینشن اس کو گھر کی بھی ہوں اور پتہ نہیں 10 چیزیں ہوئی بھی اس وقت اس کے ساتھ، نہیں اسٹریس اس کا ریپلائی ایسا۔ مسئلہ یہ ہے رویے کی بات ہے نا، کچھ بھی ہو آپ کو جو سوال گیا وہ جواب انسان کو اسی طرح دینا چاہیے۔ دیکھیے ابھی سنیے، ابھی ایک شخص میرے پاس 2 مہینے پہلے آیا، کہنے لگا میری دکان ہے، سامنے والے کی وہی چیز کی دکان ہے مگر میری نہیں چلتی، وجہ کیا ہے؟ رویہ۔ آپ رویہ درست کریں گے تو لوگ آئیں گے، رویہ اگر آپ کا درست نہیں تو کیسے آئیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو لوگ غیر اہم سمجھتے ہیں تو اس میں آپ کا رویہ ہے، اس کے دیکھو دور سے انسان جان جاتا ہے کہ اس شخص کے پاس جانے سے مجھے کوئی مدد نہیں ملے گی، تو اس لیے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ رویہ درست ہوگا صحیح ہو جائے گا، اور ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھیں، دن انشاءاللہ بدل جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنا رویہ صحیح رکھیں گے، جو اپنے لاشعور میں گھسا ہوا اس کو نکال کے پھینکیں، ڈر کو بالکل بھگا دیں، فیس کریں، جب تک فیس نہیں کریں گے ورنہ اگر آپ ڈر خوف میں رکھیں گے تو سمجھ لیں اس طرح سے ہے جیسا کہ ایک پتلی تماشا والا دیکھا ہوگا نچاتا ہے، تو خوف اسی طرح سے ہے، آپ کو ہر وقت نچاتا رہے گا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت خراب ہوگی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، آپ کو عجیب سی کیفیت آئے گی، پھر وہی ہوگا ایک دن آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ زندگی تو بیکار ہے، کہتے ہیں لوگ۔ اس لیے خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیتے، اس سے باہر نہیں نکلتے، یہ لاشعور میں گھس جاتا ہے، یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ تو ہاں یہ بھی نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس خوف کو بھگانا چاہیے، اس خوف کے مارے ہزاروں لوگ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، فیس کرنا چاہیے، فیس کرنے سے صحیح ہوتا ہے۔ دیکھیں نا بڑی بڑی کمپنیاں کنویں کھودتی کیا کیا کرتی، اگر وہ خوف کر لے کہ بھائی نہیں نکلے گا تیل نہیں نکلے، لیکن وہ مسلسل کوشش کر فیس کرتی ہے، مختلف اینگل سے کرتی ہے، دیکھیں وہ کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طرح دیکھیں اگر کوئی کال ہے ہمارے پاس، اسی طرح دیکھیے کال آ جاتی ہے، جی جی بالکل بالکل۔ السلام علیکم۔ ہاں جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مسٹر ظفر بات کر رہے ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں۔ جی مسٹر ظفر ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے 10 سال کا، جی وہ بہت زیادہ اس کو فوبیا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جی 5 سال پہلے اس کی سرکل سیزن کروائی تھی میں نے، جی تو اس کے بعد سے وہ ڈرنے لگ گیا بہت زیادہ نا، یہاں تک کہ اندھیرے سے، چیوٹی سے، جہاز کی آواز سے بھی ڈرتا ہے۔ میم آپ کا ٹی وی سیٹ کا والیوم آن ہے، فائرنگ ہوتی ہے بہت ایکسکیوز می زیادہ، میم آپ کے ٹی وی کا والیوم آن ہے، آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ایکو ہو کر دوبارہ سے آ رہی ہے۔ یہ بند کر دیا۔ چلیے جی وہ مسئلہ تو بچہ ڈر رہا تھا۔ ہاں دیکھیں نا وہ بات آ گئی نا کہ اس کی پتہ نہیں کیا کیا کرا، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا، اس کی تھراپی کرانا ضروری ہے تاکہ اس نکلنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو آسانی سے ہینڈل کریں، سمجھے؟ یہ ساری چیزیں میں تقریباً
ٹی وی فیس بک میں بھی دیا ہوا بہت ساری ٹیکنیک. اگر کوئی ملنا چاہے یا نمبر دیکھنا چاہے تو گوگل میں جا کے محمود عالم ریکی ماسٹر لکھ دیں تو انفارمیشن مل جائے گی, ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اس کی تھراپی ضروری ہے, اس کو آپ لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل باہر نکل جائے گا. سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بچے کا ڈرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کیا تو باپ ایک دم سے اس کو اتنا زور سے اس کو ڈرائے, یا ماں ڈرائے, یا گھر میں کوئی اسے ایسا ڈرا رہا ہو کہ اس بچے کے اندر کانفیڈینس ہی بالکل ہر چیز کے لیے نیل ہو گیا. اب وہ یہاں سے بھی چلے گا نا تو ایسے دبکا چلے گا, ایسے پتہ نہیں ہم میں سے کوئی اس کو اٹھ کے نہ مارے. تو یہ گھر میں ہی فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے. لیکن دیکھیں نا, سارے مسئلے یہی میں نے دیکھیے پہلے بھی کہا تھا کہ تربیت بہت ضروری ہے. تربیت بہت اچھی, ظاہر ہے وہ بچہ کو ابھی آپ ڈرا رہے, کل کو بڑا بن کر آپ کے کام آئے گا. وہ کل کو بڑا ہو کے آپ کو ڈرائے گا. نہیں سنیں نا, وہ دیکھیں نا, نیگیٹو بات کرنی نہیں چاہیے. ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہمارے ادارے میں جو سکھاتا سب پازیٹو, کوئی نیگیٹو چیز ہوتی نہیں. اسی وجہ سے سارے لوگ آتے ہیں. نیگیٹیوٹی سے ڈرے گا نہیں, ٹھیک ہے. سر کا ٹریٹمنٹ یہی تو ہے کہ نیگیٹو کو پازیٹیو کر دیتے ہیں. آپ اپنی نیگیٹو تھاٹ کو آپ اس سے فائٹ کریں. اگر آپ میں ذرا سی بھی تھوڑا سا بھی آپ پازیٹیو ہیں تو آپ اپنی نیگیٹو تھاٹ سے فائٹ کریں. آپ کے پاس جب کوئی غلط خیال آئے تو آپ اس کو فوراً کہہ دیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. اور وہ نیگیٹو خیال آپ کو بار بار ستائے گا, جبکہ پازیٹیو خیال صرف ایک بار آئے گا. اور اس کو آپ کو فوراً آپ کو بس اسی وقت آپ کو کیچ کرنا ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے, مجھے اسی کو کرنا. اچھا, ایک کام کرتے ہیں, ابھی جو چیز صحیح ہے نا وہ ہے کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے اور نیوز بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے, تو صحیح بات یہ ہے کہ مجھے سر کو تھینک یو کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سر بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. میم تھینک یو سو مچ فار کمنگ, آپ نے آخر میں بڑی اچھی بات کی ہے. پھر وقت ہو گیا ہے جی پروگرام کے ختم ہونے کا. آپ ہمیں فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم آپ کی خدمت پھر حاضر ہو جائیں گے. اللہ حافظ.